اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. چیئرمین مہران کمیونیکیشن نیٹ ورک میڈیا کمیونیکیشن نیٹ ورک ایم سی این بزنس گروپ. ای ایٹ سپارکو امپلائز ایجوکیشنل اینڈ ہیلتھ سوسائٹی پاکستان. سی یو ایم سی نیوز ایچ ڈی ویب ٹی وی پاکستان. خادم ملت قاسم فکری اس وقت ایک اہم بریکنگ نیوز کے ساتھ. دائرہ میڈیا برادری پاکستان اہلیان شہادات پور خصوصاً تمام سپارکو امپلائیز سے مخاطب ہے. آپ سب کو خاص طور کا سلام عقیدت. جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ سید ناصر الدین صاحب پہلے کیبنٹ ڈویژن میں تھے، وہاں سے وہ سپارکو میں ان کو بھیجا گیا اور وہاں پر اپنی محنت سے، میں سمجھتا ہوں ان سے محنتی آدمی کوئی نہیں ہوگا کہ وہ فائلیں لے کر کے گھر پر آتے تھے، راتوں تک کام کر رہے ہوتے تھے، دوسرے افسران بالا گھر پر آرام کر رہے ہوتے تھے. ان جیسا محنتی آدمی میں نے اپنی لائف میں نہیں دیکھا. اور کس کے لیے؟ اپنے ملک و قوم کے لیے، ادارے کے لیے. کوئی ذاتی مفاد نہیں تھا اس کا، نہ کوئی ان کو اوور ٹائم ملتا تھا. تو یہ دائرہ میڈیا برادری کو فخر حاصل ہے کہ ہمارے ہاں دو شخصیات ایسی تھی جنہوں نے اپنے اکابرین سے فیض پایا. ان میں ایک سید اعزازالدین شاہ کی شخصیت ہے جو سابق صدر پی 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 ضلع وسطی کراچی، ممبر سندھ کونسل پی پی پی، سابق چیئرمین زکوٰۃ و شکر کمیٹی ضلع وسطی کراچی. بلا امتیاز رنگ و نسل مذہب ان دونوں شخصیات نے لوگوں کی خدمت کی. ان کا برادری پر یہ احسان ہے کہ انہوں نے اپنے اکابرین کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر برادری کے لوگوں کو بھی ترجیح دی. انہوں نے بھی کافی لوگوں کو ملازمتیں بھی دلوائی، جہاں جہاں ان سے ہو سکا بیواؤں کو، ان کو سب کو ریلیف دیا. یہ دو شخصیات میری نظر میں ہیں، تیسری مجھے نظر نہیں آتی. بڑے بڑے عہدوں پہ تو ہمارے بہت لوگ رہے، وہ چاہتے تو بہت کچھ کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے صرف اپنی ذات کے لیے کام کیا. معذرت کے ساتھ میں کسی پہ تنقید نہیں کر رہا، تنقید برائے اصلاح ہے، سب اس بات سے واقف ہیں. مجھے ایسے بھی لوگ ملے باہر کے جنہوں نے غفار صاحب کی بڑی تعریف کی. کہنے لگے جی، اور وہ بھی کرسچن، کہہ رہے ہیں اتنی ایکڑ زمین جو دے کر گئے غفار صاحب ہمیں دے کر گئے، جب وہ کراچی میں شاید ریونیو میں کہاں پہ ایس ڈی ایم تھے. تو وہ علاقہ جو ہمارے اس طرف کا جو علاقہ ہے اورنگی ٹاؤن سائڈ کا، شاید وہ ہے علاقہ بلدیہ ٹاؤن کی سائڈ کا. تو مجھے کرسچنوں نے کہا جی غفار صاحب کو تو پھر آپ جانتے ہوں گے. میں نے کہا وہ تو ہمارے عزیز تھے. تو اللہ نے جس سے جو کام لے لیا. ابھی ہماری صلاحیت تھی کہ ہم ان لوگوں سے کام لیتے. تو ناصر الدین صاحب کی جو شخصیت ہے، فقیر انسان، کوئی نمود و نمائش نہیں، سادہ زندگی گزاری اپنے اکابرین کی طرح، جس طرح اسلم علی فقیر ہے. تو آپ یہ دیکھ لیجئے کہ انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا تھا جب ہم میڈیا رابطہ کمیٹی کے پلیٹ فارم سے کام کر رہے تھے کہ ہمارا کام دیکھتے ہوئے انہوں نے کہا تھا کہ ریٹائرمنٹ کے بعد میں آپ لوگوں کو شانہ بشانہ ہوں گا. لیکن افسوس صد افسوس کہ وہ ایسے علیل ہوئے کہ جب وقت آیا کام کرنے کا تو وہ اب یہ حالت ہے کہ بیچارے کے آ نہیں سکتے، جا نہیں سکتے. پہلے تقریبات میں مل جاتے تھے تو خوشی ہوتی تھی، لیکن اب اس سے بھی ہم محروم ہو گئے. اور میری مصروفیت اتنی ہے کہ میں بہت بدنصیب اپنے آپ کو کہتا ہوں کہ ناصر صاحب جیسی شخصیت کو میرا دل کرتا ہے کہ اگر وہ سیدھے روٹ پر ہوتے نا ناظم آباد کے، تو میں ڈیلی ان سے ملتا ہوا جاتا. اتنی مطلب مجھے ان پر رشک آتا ہے کہ ایسے لوگ اگر ہماری برادری میں ہوتے تو آج یہ حال جو ہماری برادری کا یہ نہ ہوتا. اعجاز صاحب زندہ ہوتے تو یہ یہود و نصارہ قادیانیوں کے ایجنٹ، یہ علماء سو کی جرت نہیں تھی کہ وہ اس طرح ہمارے خلاف کارروائیاں کرتے. لیکن افسوس تو یہ ہے نا کہ کس سے شکوہ کریں. اگر ہماری برادری میں غدار پیدا نہ ہوتے تو کسی کی جرت تھی کیا کہ ہمارے خلاف ایسی کارروائیاں کرے. لیکن کوئی بات نہیں، اللہ نے شہادت لکھی تھی، کیونکہ پاکستان بننے سے بھی پہلے شہادت ہے ہماری دائرہ میڈیا برادری کی، اور وہ ہے 10 رات بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح. مسلمانوں کے اپنے بطوطہ قائد ملت اسلامیہ لسان الامت شہید تحریک پاکستان نواب بازوی آ جائیں گے، اس سے بڑی قربانی ہے کسی برادری کی؟ اور ہماری تو شناخت تھی بھائی، ہمارا کردار لوگ بتاتے تھے. ہمارا نہ کوئی فرقہ ہے، ہمیں مذہب ما کتاب اللہ و اتباع رسول، ہم سے بڑا ختم نبوت کا دعوے دار کون ہو سکتا ہے؟ لیکن ہم آپ اپنی غلط باتوں کی وجہ سے
دوسروں سے متاثر ہو کر جو غلط عقائد ہمارے لوگوں نے شامل کی اپنے مفادات کے لیے، اس کا خمیازہ آج پوری برادری کو بھگتنا پڑ رہا ہے۔ اس سے عقائد کا کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ جن لوگوں نے الزامات لگائے، میرا ان سے سوال ہے کہ اگر ہم قادیانی تھے تو بھائی آپ تو عقیدہ چھوڑ کے بہت پہلے بھاگ گئے تھے، تو آپ نے کس بنیاد پر ایک قادیانی کو سجادہ نشین بنایا؟ پہلے تو برادری کا بڑا، کیا برادری سے پوچھا تھا آپ نے؟ یہ تلخ حقائق ہیں۔ اور پھر اس کے بعد زمین ہتھیانے کے لیے ایک جعلی انجمن بنائی گئی، انجمن دارالسلام ویلفیئر ایسوسی، جس کے صدر عرفان شاہ صاحب تھے، ان سے بگڑی، اسی نام سے دوسری تنظیم رجسٹرڈ ہو گئی، تو ثابت ہو گیا کہ ہمارا دین و ایمان صرف پراپرٹی، پیسہ ہے، نہ فونی رشتے کو اہمیت رکھتے ہیں۔ تو آج اس کا ہمیں یہ خمیازہ بھگتنا پڑا کہ ریحان بھائی جیسے بے ضرر انسان کی شہادت ہو گئی۔ یہ نقصان ہمیں ضرور ہوا، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ان کی شہادت نے سب کے چہرے بے نقاب کر دیے، کوئی مانے یا نہ مانے، اور جلدی انشاءاللہ تعالیٰ اس کا رزلٹ آنے والا ہے۔ سیٹ کی ڈی کو درخواست دے دی ہے میں نے، انشاءاللہ تعالیٰ پوری، اور اب تو حالات بھی ہماری موافقت میں ہیں۔ ابھی آپ نے دیکھ لیا سانگڑ کے اندر جو آپریشن ہوا ہے، ایس ایس پی سانگڑ کو ہٹایا گیا ہے منشیات کے چکر میں، تو اب یہ اوپر سے ڈنڈا ہے ہماری ایجنسیز کا، جو ہم ایک عرصے سے مطالبہ کر رہے ہیں، وہ مطالبہ اب منظور ہوا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو مذہبی دہشت گرد ہیں، ان کی بھی زبانوں کو اب تالے لگ گئے ہیں، اب نہیں بول رہے، بھائی بولو نا۔ اور وہ جو ریحان بھائی کو جنہوں نے قادیانی کا حلف اٹھوایا تھا میٹھے میٹھے بھائیوں نے، تو کم از کم اس کا مرنے کے بعد بھی قبول ہے نا اس کو یار، کہ ہمارا بندہ تھا، ہمارا تو برادری کا بھائی تھا، لیکن جب آپ کے عقیدے پر آ گیا تھا تو کہاں گئی وہ اہل سنت؟ کھڈیلا برادری پی ایس بھی تم نے ہمارے درمیان بنائی تھی برادری میں، تو وہ سربراہ تو قاتل نکلا، مقتول بھی تمہارا، لیکن سب کی زبانوں کو تالے لگ گئے، کوئی ایک بولنے کو تیار نہیں ہے، تو ہمارا خون ہے، ہم ہی بولیں گے۔ اور وہ بے ضرر انسان تھا۔ مجھے تکلیف اس بات کی ہے، اگر مجھے شہید کر دیتے تو میرا خواب تو پورا ہو جاتا کہ میرے والد اور والدہ، میں ہر نماز میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ، میرے والد شہید ہونا چاہتے تھے لیکن نہیں ہوئے، تو میں چاہتا ہوں کہ میری شہادت ہو جائے تاکہ میرے والد اور والدہ تیرے سامنے ایک شہید کے ماں باپ کی حیثیت سے سرخ ہو جائے۔ لیکن معلوم نہیں اللہ نے کتنی عمر لکھی ہے، شہادت مانگنے پہ بھی نہیں مل رہی، لیکن طلب تو رکھی ہوئی ہے میں نے، شہادت تو ہونی ہے۔ اب کس کے ہاتھوں ہونی ہے؟ اپنی برادری کے غداروں کے ہاتھوں ہونی ہے یا تنظیموں کے غداروں کے ہاتھوں ہونی ہے، یہ اللہ کو پتہ ہے، لیکن شہادت یقینی ہے۔ اور ریحان بھائی کی شہادت نے تو اور مجھے مستحکم کر دیا ہے، اور انشاءاللہ ان کی شہادت رنگ لائے گی اور ہمارے معاملات صحیح ہوں گے جلدی۔ شعور آ رہا ہے قوم میں ان کی شہادت کے بعد، لیاقت علی خان کے مکے کی طرح ایک ہو جائیں گے۔ اور میں نے پہلے بھی ان کو آفر کی تھی کہ بھائی عقائد وقائد کو چھوڑو، یہ سب یہیں تک کی باتیں ہیں، قبر میں جب جائیں گے تو نہیں پوچھا جائے گا تو مہدوی تھا، دیوبندی تھا، بریلوی تھا، پنجابی تھا، پٹھان تھا، بلوچ تھا۔ وہاں دو حیثیت سے ہمارے سوالات ہوں گے، اشرف المخلوقات انسان کی حیثیت سے، اور پھر اللہ نے سونے پہ سہاگا میں مسلمان بنائے، یہ دو حیثیت سے سوالات ہوں گے قبر میں۔ وہاں دیوبندی بریلوی نہ ڈگری پوچھی جائے گی نہ عہدہ پوچھا جائے گا، اس کی ہمیں فکر ہی نہیں ہے۔ جھوٹ میں تو ہم اتنے ماسٹر ہو گئے ہیں، جبکہ قرآن میں بار بار کہا گیا ہے جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ تو بس میں یہیں یہ بات ختم کرنا چاہتا ہوں، اور میری ریکویسٹ ہے، میں نے کہا تھا ہمارے معین شہباز بھائی سے کہ اس محسن کی عیادت کرنے کو، حالانکہ عیادت کا اجر ہمیں پتہ چل جائے نا، دوڑے ہوئے چلے جائیں۔ آج عیادت بھی ہم دیکھ کے کرتے ہیں، تو ناصر صاحب کی عیادت کرنا ضروری ہے۔ مجھے موقع ملتا ہے جب جاتا ہوں، میں شرمندہ ہوں کہ میں روز نہیں جا پاتا، وہاں جانا چاہیے کیونکہ میرے محسن ہیں، کوئی مانے یا نہ مانے اپنا محسن۔ بہت سارے لوگ مستفید ہوئے نا یار، بڑی بڑی پوسٹوں پہ بھی رہے سپارکوں میں۔ تو میں تمام سپارکو امپلائیز سے، جو ہماری برادری کے بھی نہیں، ان سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جنہوں نے ان سے مستفید ہوئے، جو ان کے حسن اخلاق سے جو بھی کام ان کے مسئلے حل کیے، ان کا بھی فرض ہے کہ وہ بھی عیادت کریں۔ میں ریکویسٹ کر رہا ہوں لوگوں سے بھی جو برادری سے باہر گئے ہیں۔ تو ہم نے پروگرام ترتیب دیا ہے اتوار کا، گرمی بہت ہے اس لیے عصر کا ٹائم رکھا ہے تاکہ وہ بھی ڈسٹرب نہ ہو، سونا چاہیں جلدی تو سو سکتے ہیں، دن میں وہ ریسٹ کرتے ہیں، اس لیے میں ان کو ڈسٹرب کرنا نہیں چاہتا۔ تو عصر کی نماز ہم وہیں پڑھیں باجماعت، کسی بھی مسجد میں پڑھ لیں، تاکہ ہم فوراً مغرب سے پہلے ان کی عیادت کریں اور اپنے گھروں کو واپس آ جائیں۔ یہ میں نے پلاننگ کی ہے، کوشش ہوگی کل یا پرسوں میں ان کے گھر جاؤں، ان سے بھی ان کے علم میں بھی لاؤں کہ بھئی اتوار کو ہم نے پروگرام بنایا، لوگ چاہتے ہیں، تاکہ وہ بھی ذہنی طور پر تیار رہیں
کہ لوگ میرے پاس آ رہے ہیں. تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ انشاءاللہ تعالی خاص سار کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل پیرا ہوتے ہوئے ناصر بھائی کی عیادت کرنے کے لیے ضرور چلیں گے انشاءاللہ تعالی. اور مجھے خوشی ہے کہ معین شہباز بھائی نے کہا ہم سب کو جانا چاہیے. میری آواز پر انہوں نے لبیک کہا، ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اور سب لوگوں سے، خاص طور سے جن لوگوں نے فائدہ اٹھایا، کوئی بھی ہو، کسی عقیدے پر ہوں، کچھ بھی ہوں، کتنے اختلافات برادری میں کیوں نہ ہوں، لیکن ناصر بھائی کی شخصیت کے لیے ایک ہونا بہت ضروری ہے. میں تو تقریب بھی کرنا چاہتا تھا ان کی ریٹائرمنٹ پر، لیکن افسوس کہ منفی ذہنیت ہے. لوگ کہتے ہیں اسلم علی چندہ کر رہا ہے. ابھی تو بھائی جنہوں نے فائدے اٹھائے وہ حصہ نہیں ملائیں گے کیا؟ میں نے برادری سے تو نہیں مانگا تھا. لیکن جو کینہ بغض رکھتے تھے میرے لیے وہ امپلائی، جو کسی کے چاہنے والے تھے، تو وہ کس طرح چاہتے کہ ناصر بھائی کی تقریب کا کریڈٹ اسلم علی کو مل جائے؟ اس لیے انہوں نے اس تقریب نہیں ہونے دی. یہ المیہ ہے ہمارا. اور اب تو بہت ہی نفس نفسی کا دور ہے، کون چاہے گا؟ لیکن انشاءاللہ تعالیٰ اب قوم میں شعور آ گیا، ناصر بھائی کے اعزاز میں تقریب ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. پہلے عیادت کر لیں آپ لوگ، چلیں اتوار کو انشاءاللہ. کل یا پرسوں آپ کو فائنل بتا دوں گا، ان سے جو بات ہوگی جاؤں گا ان کے ٹائم نکال کر گھر، اور ان کی علم میں لاؤں گا کہ لوگ آنا چاہتے ہیں آپ کی عیادت کے لیے. ٹھیک ہے؟ اس کے ساتھ ہی میں نعروں جنا کیب قومی یکتی کا نشان، جیوے جیوے پاکستان، نو جنا کیب نو انٹری مدار قائد. اگر ہم غدار وطن ہوتے تو آج سردار وطن ہوتے. امام النام اسلام کے فرامین در اتفاق مسرت دیں، در نفاق عظیمت دیں. مذہب ما کتاب اللہ و اتباع سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بعمل مقبول بے عمل مردود. میرا جاہل بھی ان کے عالموں پر بھاری ہوگا. تاجدار ختم نبوت زندہ باد، فوج پاکستان زندہ باد. پاکستان پائندہ باد کے ساتھ آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں. اب تک کے لیے اتنا ہی کافی. ملتے ہیں پھر وقفے کے بعد. باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے وقت سے خبر تک. ظلم کے خلاف مظلوموں کے ساتھ اساس پاکستان کا نگہبان، نڈر بے باک حق پرست صحافت کا لمبردار، MCN نیوز HD، وائب TV پاکستان.